میں آپ کی دینی بہن، آپ کی دینی دوست رخسانہ اعجاز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید ہے کہ جو ہم لیکچر حسن اخلاق پہ بیٹھ کے اٹینڈ کر رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں یا دہرا رہے ہیں، ان کا مقصد پورا ہو رہا ہوگا۔ بظاہر انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میرے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن تبدیلی آ رہی ہے۔ اب وہ یہ والی تبدیلی نہیں ہے جو تبدیلی آ گئی نہیں، آ نہیں رہی، آ گئی ہے۔ یہ قرآن و سنت کی تبدیلی ہے، اور ہمیں بظاہر لگتا ہم ویسے ہی ہیں، لیکن ہم جب کوئی معاملہ کرنے لگتے ہیں تو کوئی ضمیر نام کی چیز ہمیں، جو سوئی ہوئی تھی وہ جاگ چکی ہے، وہ ہمیں گلٹ کرتی ہے، ہمیں ٹوکتی ہے، اور ہمارے اندر یہ احساس آتا ہے پیدا کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی، یا ایک دم سے اللہ کرے ہم اس سٹیج پہ پہنچے کہ معاملہ کرنے سے پہلے ہمیں وہ القاء کر دیتی ہے کہ ہمیں کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اخلاق اپنانا، اچھا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے دیکھا، اور آگے بھی انشاءاللہ گاہ بگاہ آپ کو بتاؤں گی۔ اور اصل اس کو سیکھنے کے لیے آپ لاکھ کتابیں پڑھ لیں، جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے اور ان کی شخصیت کو جاننے کی نہیں کوشش کرتے، اس وقت تک آپ اخلاق اپنا ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین ایگزامپل ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بیوٹیفل ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں، بہترین ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم انہیں بارہا کیا جی، یقیناً ان کو سامنے رکھے بغیر ہم کبھی بھی حسن اخلاق نہیں اپنا سکتے، کیونکہ ہمیں اخلاق جو ویلیوز ہمیں دی جاتی ہیں وہ اس حد تک ہمارے لیے قابل قبول ہوتی ہیں جس حد تک اگلا بھی، فریق ثانی بھی اس پہ پورا اترتا ہے۔ اور جیسے میرے لیکچر میں تھا نا کہ ایک ہوتا ہے اصولی اخلاق اور ایک ہوتا ہے حقیقی اخلاق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اخلاق تھا، جبکہ جو ہماری ویلیوز ہیں، جو ہماری دنیاوی ایجوکیشن ہے، وہ ہمیں اصولی اخلاق سکھاتی ہے۔ تو ہمیں ہر موقع پہ، زندگی کی ہر وقت، ہر موڑ پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشد ضرورت پڑے گی، اور ان کی تعلیمات سے ہٹ کے ہم اپنے اخلاق درست کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب قرآن مجید میں انسان کے لیے بیان کرنا، اظہار کرنا، اس کو اپنی بڑی نعمتوں میں شمار کیا۔ سورۃ رحمان ہے نا، آپ پڑھا کریں اس کو، روز ترجمے کے ساتھ سنا کریں۔ اور ویسے بھی سورۃ رحمان کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ تو جہاں وہ اپنی بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں نا، اور احسان بتلاتے ہیں، وہاں سب سے پہلے انسان کے لیے قرآن مجید انسان کی تخلیق اور بیان کا تذکرہ کرتا ہے۔ خالق کائنات نے ہر انسان کو اس کی صلاحیت اور ملکہ عطا کیا۔ اب یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ قدرت کی عطا کردہ اس صلاحیت کو بڑھائے، ترقی دے اور خوب سے خوب تر بنائے۔ بچہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن کے، اور ایک معصوم سا خالی ذہن، کوئی اس کے نقش نہیں ہوتی، کوئی تصویر نہیں ہوتی اس کے دماغ میں، وہ دنیا میں آتا ہے، روشنی میں آنکھ کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہستی دن رات میری خدمت میں لگی ہے، اس کو اس سے انس ہو جاتا ہے، وہ اس کے بغیر روتا ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں، اس کے بغیر اٹھتا نہیں، بیٹھتا نہیں۔ پھر اسے ایک اور ہستی نظر آتی ہے، وہ باپ کی صورت میں ہوتی ہے کہ یہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے مجھے ہی اٹھاتا ہے، میری ہی کیئر کرتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ہم ماما کہتے ہیں یا مامی کہتے ہیں یا امی، تو اس کی زبان پہ بھی چڑھ جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی دو ہستیاں
سب سے زیادہ میری ہمدرد ہے، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ باقی رشتے آئیں گے۔ اس دوران وہ ہمارے لہجے سیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے اخلاق سیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے الفاظ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لمحے سے شروع ہو جاتی ہے اس کی تربیت۔ چلیں اب دیر کر دی، ہماری اپنی نہیں ہوئی، ہمارے بچوں کی بھی نہیں ہوئی، تو کوئی بات نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بہترین اخلاق کے مالک تھے نبوت ملنے سے پہلے بھی، اور نبوت ملنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سورۃ قلم آیت نمبر 4 میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ان کے اخلاق سے ہی متاثر ہو کے ان کے کردار اور معاملات یہ سارے اخلاق کا حصہ ہیں۔ اس سے متاثر ہو کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، جو مکہ کی امیر خاتون میں شمار ہوتی تھی، اپنے نکاح کا پیغام انہیں بھجوایا تھا، اور نبوت ملنے سے پہلے آپ صادق اور امین کہلاتے تھے۔ بہت سی ان کی خوبیاں انہیں بیان کرنے کے لیے تو میری ایسی ہزاروں عمریں بھی کم ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جب نبوت ملی اور ان کے جو اصحاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عمر کے بہت سے جو ہیں بہارے دیکھ چکے تھے۔ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے، زیادہ تر آپ سے بڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اخلاق ایک دم سے سنوارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اکثر آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ وہ روتے تھے کہ میرا والد مجھے ڈانٹتا تھا کہ تم سے 2 اونٹ نہیں چرائے جاتے صحیح طریقے سے، تو تم زندگی کیسے گزارو گے؟ لیکن جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا تو میں امیر المومنین کہلایا، خلیفہ میں شمار ہوا۔ تو یہ ساری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر موجود ہے، کتابوں کی صورت میں، واقعات کی صورت میں۔ آج بھی آپ انہیں پڑھ کے انہی اخلاق کو اپنا سکتے ہیں جو صحابہ کرام کے اندر پیدا ہو گئے۔ تو آج ہم ابھی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق سنواریں گے۔ قوت بیان اور بہترین گفتگو وہ طاقت ہے جن سے انسان بڑے سے بڑے مجمع کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ چلے مجمع کو چھوڑیں، ہمارے بچے ہی ہمارے قابو میں آ جائیں، اور وہ جو نہیں ہم وہ بیچاری شور کو قابو کرنے میں لگی رہتی، کبھی تویز، کبھی دھاگے، کبھی گنڈے، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی کون سے عملیات، کبھی کون سے، کبھی حسرتیں، کبھی افسوس، بھائی اس کا شور تو اس کی بڑی مانتا ہے۔ کبھی جاننے کی بھی تو کوشش کیا کرے نا۔ وہی شور خوشی سے گھر آتا ہے اور فوراً آتا ہے، جسے پتا ہو کہ آگے ایک ہمدرد، خیر خواہ، محبت والی، میٹھی زبان والی، میری شریک حیات، میری ہمدرد موجود ہے۔ انہی کے بچے دوڑ کے گھر آتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے ہمیں محبت کرنے والی ماں، پیار کرنے والی ماں، ہمارے لیے فکر کرنے والی ماں، ورڈ ہونے والی ماں موجود ہے۔ جہاں پتا ہو کہ گھر جاتے ہی شکوے، شکایت اور چیخو پکار کے دروازے کھل جائیں گے، تو بندہ کہتا ہے جتنا وقت باہر گزر جائے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے بڑے معاملات رہتے ہیں لوگوں سے، اور تربیت کے سلسلے میں بھی اور مسائل کے حل کے سلسلے میں بھی میں ایک گناہگار سی خاتون ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے۔ اور جو میرے اپنے محرم رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان میں میل بھی آتے ہیں، جو نامحرم ہیں ان میلز کی میں پرابلم حل نہیں کرتی، ان میں خواتین ہیں صرف۔ تو ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہم گھر ہی نہ جائیں، اور اگر کو جی آج کل آپ کی مسز گئی ہوئی ہیں میکے کی طرف، مسئلے ہوتے ہوں گے، تو کہتے ہیں شکر کیا سکھ کا سانس لیا۔ تو دکھ ہوتا ہے، اور وہ کوئی چھیڑ کے نہیں کہہ رہے ہوتے، بڑے اکے ہوئے ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، تو دل دکھتا ہے نا کہ آپ رہ بھی رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بیزار بھی ہیں۔ تو بہرحال مجمع کو کیا قابو کریں گی، چلے شور کو قابو کر لیتے ہیں۔ تو زبان کے میٹھے بولوں کے ذریعے دل جیت سکتی ہیں، آپ سب کو قابو میں کر سکتی ہیں، اور بعض اوقات نہ صرف دل جیتنا بلکہ مجمع کو اپنے ساتھ لے کر اپنا پیروکار بھی آپ بنا لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی تھی، ایسے نہیں دین پھیلا تھا۔ اگر آپ کو میرے پچھلے لیکچر نہیں سنے تو ضرور سنیں، جس میں برتر اخلاق، بہترین اخلاق
اس میں نے وہ تمام واقعات، تمام تو نہیں، چند واقعات کوٹ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے دشمن بھی آپ کے دوست ہو گئے. یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ورنہ ایک دوسرے سے آپ وہ دوبارہ لے لیجئے. قرآن مجید میں اس کے اپنے معجزہ ہونے کا ایک پہلو اس کا بلیغ اور وسیع اور معنی اور حکمتوں بھرا ہونا بتایا گیا. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اس کی درجنوں مثالیں اور نمونے دیے گئے. قرآن کس طرح بولتا ہے، یعنی لکھا ہوا کیسا ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے شعراء بھی جواب نہ دے سکیں. اور کیا کہتے ہیں، یہ رب کا کلام ہے. اب ہماری شاعری کی بھی ضرورت تھی. اصل میں اتنی تفصیل بتا نہیں سکتی نا. یہ لبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا پڑھیں، ذرا پڑھنے کی عادت ڈالیں نا. سب سے پہلے تو قرآن پڑھیں، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو پڑھیں. تو قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. بخاری کی یہ روایت ہے. آپ بتائیں تکمیل، اور آج ہم پھر دوبارہ صفر میں ہو گئے. تکمیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ کون سی باتیں، کون سے لہجے، کون سی چیزیں اخلاق میں شامل ہیں. اس کے بعد کوئی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں. ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں یورپ کے اخلاق سے، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ تمام اخلاقیات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت میں موجود ہیں. وہ پڑھے ہی نہیں. جب آپ دیکھیں گے ان کا تھینکس کرنے کا طریقہ، ان کا بار بار احسان کو ماننے کا طریقہ، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنے کا طریقہ، ہم فوراً کہتے ہیں جی ساری ان میں خوبیاں، بس ایک وہ کلمہ نہیں پڑھتے. اور ہم نے کلمہ پڑھا اور وہ ساری خوبیاں جو کلمے سے ریلیٹڈ تھی وہ چھوڑی ہوئی ہیں. تو ضرور ان کی تعریف کریں. میں یہ نہیں کہتی آپ ان کی تعریف نہ کریں. ان کے ملک کیوں صاف ہیں. صفائی نصف ایمان، الطہور شطر الاسلام. تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہمارا شیوا ہونا چاہیے تھا نا. آئیں گے اس پہ بھی. ابھی ہم زبان پہ ہی ہیں، ابھی ہاتھ، اور ابھی تو بہت آگے تک جانا ہے کہ ہمارے اخلاق کہاں کہاں تک جاتی ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنی ہے. کیوں؟ سارا میں نے پیچھے بات کی تھی. اصل یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا، ہم اس لیے بھلی کریں لکھی جا رہی ہے. مثلا میں بکس لکھتی ہوں تو اس میں کیا لکھوں گی؟ برائیاں، خاندان والوں کی غیبتیں. میں کہوں گی نہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہ پڑھ لے تو کیا سوچے گا کہ میں دل میں اس کے لیے یہی یقینیں رکھتی ہوں، یہی بکس رکھتی ہوں. ایک کتاب کرامن کاتبین بھی تو لکھ رہے ہیں، اور وہ صبح شام اللہ کے سامنے پیش بھی تو ہوتی ہے. اور پھر حشر کے میدان میں وہی اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر بائیں ہاتھ میں ہوا تو کیا خدا نخواستہ کیا معاملہ ہوگا. تو کیا کبھی سوچا کہ میں کیا بول رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں بھول جاؤں گی. یہ الفاظ کبھی نہیں بھلائے جائیں گے. سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک خاص حاضر باش نگران موجود نہ ہو. ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، غلط ہوگی اسے بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اس جملے کو. الرٹ بھی رہتے ہیں جہاں موویز بن رہی ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہو کہ دور تک جائے گی بات. کیا کہیں گے کہ ان کو بولنا بھی نہیں آتا، بیٹھنا بھی نہیں آتا. اللہ تک بھی جائے گی. جب آپ رب کو اتنا قریب پائیں گے جو کہ ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کبھی کوئی ایسا لفظ، ایسا لہجہ، کیونکہ آپ کی وہ کتاب صبح شام چیک ہونے کس کے پاس جا رہی ہے؟ اللہ کے پاس، رحمان کے پاس، جس کی کتاب میں آپ دیکھیں کتنے خوبصورت آیات ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں.
اس کا چناؤ کتنا اچھا ہے، کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، الحج، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. پاکیزہ بات، بہترین بات، صاف ستھری بات. جو بات صحیح نہیں آپ کتنا بھی چیخے چلائیں وہ کوئی مانتا نہیں، اور جو صحیح ہے اس کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آرام سے کہیں، بچوں کو کہیں یہ بات بیٹا ٹھیک نہیں، میرا کام ہے آپ کو بتانا تاکہ کل اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں. میں کہوں کہ اللہ میں نے آپ کا میسج بتا دیا تھا. مارنے کوٹنے چیخنے چلانے دروازے پٹکنے سے تو وہ نہیں مانے گا، چپ کر جائے گا کہ اب ماما شور ڈال رہی ہیں، لیکن مانے گا وہ نہیں کبھی بھی. ہسبینڈ سے بھی آپ کے معاملے ہوتے ہیں، ریلیٹیو سے بھی ہوتے ہیں، کیوں چیخ رہی ہیں آپ آرام سے کیجیے، یہ بات ایسے ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے، آگے آپ کی مرضی، خود سمجھدار ہے آپ، خود فیصلہ کریں، اور پھر دل پہ نہ لگا لے میری بات مانی نہیں گئی. والذین هم عن اللغو معرضون، سورۃ مومنون، اور جو لغویات بات سے دور رہتے ہیں. تو اچھا وہی بولے گا جو لغویات سے بچے گا، لایانی کاموں سے بچے گا. یہ جو لایانی قسم کے ڈرامے، لایانی قسم کی ایڈ فلمیں آپ دیکھتے ہیں نا، اس کا بڑا اثر ہو رہا ہے. ہماری اپنی ایک بچی گھر میں کسی بات پہ بحث کر رہی تھی تو اندر سے اس کے بھائی باہر نکال کے کہتا ہے یہ سٹار پلس کا ڈرامہ بند کرو. یعنی بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سٹار پلس کا ڈرامہ چل رہا ہے، اور بچیوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا. ہماری نئی نسل کو وہ اپنے ہسبینڈ سے اسی طرح گفتگو کر رہی ہیں جیسے سٹار پلس کے ڈراموں میں، اور اب تو ہمارے پاکستان کے ڈراموں کا بھی حشر برا ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نہیں دیکھتی لیکن فیس بک پہ کبھی کسی کے بارے میں جب آتا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو اس وقت حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ مسلمان ملک کا ڈرامہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مسلمان کیا اور دوسرا ملک کیا، لیکن چلیں وہاں تک میری رسائی نہیں، میں اللہ سے دعائی مانگ سکتی ہوں، لیکن اس کا بڑا اثر ہو رہا ہے. ہم لغویات کس کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی گفتگو درست کرنی ہے تو قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے، حلقہ باب بہترین کریں. یہ ٹی وی کے آگے سے ہٹیں. آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں. میری لائف عمر کے حصے میں حیران ہو گئی ہوں کہ اس طرح سرے عام گالیاں فیس بک پہ، جس میں خواتین بھی سنتی ہیں. آپ ہی کی بہنیں ہوتی ہیں ایڈ، آپ ہی کی پھوپھیاں چاچیاں تائیاں امیاں، کسی کی امی کسی کی خالہ کسی کوئی کزن. کچھ خیال کریں. اور کوئی بھی ایڈ نہ ہو. کیا شعبہ دیتا ہے کہ ہم صرف سیاست کے چکر میں اور فرقے کے چکر میں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کسی کو نعوذ باللہ ایسے الفاظ سے نوازا؟ لیکن ہم فرقے کی آڑ میں ایسے فوش ان کے اوپر جملے کستے ہیں، اور گالی گلوچ تک بھی ہم صاف گالی گلوچ آتے ہیں، اور پھر اس پہ افسوس ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مورزون ہے، اس سے منہ موڑیں. لغو ہے، اس سے منہ موڑیں. کنٹرول کریں. ٹی وی کو بند کر کے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو کسی پازیٹیو کاموں میں لگائیں. نیٹ سے ہٹا کے کسی اور ایکٹیویٹی میں لگائیں. اچھی کتابیں پڑھیں. سب سے بڑی بات تو سب سے بڑی درسگاہ تو آپ خود ہیں. آپ ماں، آپ اچھا بولیں، آپ چلتی پھرتی کتاب بنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی جو کچھ قرآن میں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلکتا تھا. آپ بھی چلتا پھرتا قرآن بن جائے نا. قرآن پڑھتی ہیں نا، یاد بھی کر رہی ہیں الحمدللہ، حفظ بھی کر رہی ہیں. خوشی ہوتی ہے اس عمر میں ان جھمیلوں کے ساتھ، اس گھر کے اتنی پرابلم کے ساتھ آپ کا حفظ ہو رہا ہے. ایک وقت آپ کہہ رہی تھی میں حفظ نہیں کر سکتی.
آج آپ اتنی خوش ہیں کہ میں اگلی آیت کب سینڈ کریں گی آنٹی اور ہم حفظ کریں. اب ہم بخاری حفظ کر رہے ہیں. تو بس حفظ، بس رٹا نہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں اب کیسے بدلوں عمر کے اس حصے میں. اگر آپ حفظ کر سکتی ہیں، آپ بخاری یاد کر سکتی ہیں، تو آپ اخلاق بھی اچھے کر سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن آپ کا ارشاد مبارک ہے، مجھ سے زیادہ قریب اور زیادہ محبوب تم میں سے وہ ہوں گے جو اخلاق میں بہتر ہوں گے، اور مجھ سے زیادہ دور اور زیادہ ناپسندیدہ وہ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں برے ہوں گے، جن کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور جو منہ پھیلا کر تکلف سے باتیں کرتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو کہ وہ بے جا نہ چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سلسلہ جاری ہے. اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.